بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تازہ نیوز کے ساتھ ماسی مصیبت حاضر ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور اب چلتے ہیں نیوز کی طرف۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان ایک ہی دن میں رو پڑے ہیں۔ پائن جڑے نا انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی سی کہ میں کیڑے پاسے جاواں تے منجی کتے ڈاواں۔ یہ واقعہ کب کا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ بنی گالا میں جنتر منتر پائن پورے روجتے ہیں۔ مجھے کسی نے مخبری کر کے بتائی کچھ چیزیں، اور میں نے پھر اپنے ایک جاننے والے سے جو ان چیزوں سے واقف ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ کرتا ہے لیکن اس کو واقفیت ہے، لوگوں کو ہوتا ہے شوق اس طرح قسم کی باتوں کا جاننے کا، اس سے میں نے کاؤنٹر کنفرم کیا ہے۔ بڑے مزیدار واقعات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران احمد خان نیاز صاحب کل جو ان کو نااہل کیا گیا تھا، وہ انہوں نے اعلان کیا کہ جناب وہ چلے جائیں گے ادھر عدالت میں جائیں گے۔ ظاہر ہے ان کا حق ہے، وہ جانا چاہیے انہیں عدالت کے اندر اور اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہیے۔ اب عدالت عالیہ ہے یا عدالت عظمیٰ ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ حتمی ہوگا۔ ویسے فیصلہ عدالت عظمیٰ تک جا کے مکے گا، پائن عالیہ تکر تو جڑا نا لوگوں کو سکون نہیں آتا، لوگ اینڈ تک جاتے ہیں کیس لڑنے کے لیے اور وہ وہاں پر جائے گا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب نے کل جو بار بار اجلاس کیے نا، بار ان سارے اجلاسوں کے اندر کہانی اینڈ تے جا کے صرف یہ نکلی کہ وہ جو درجنوں انقلابی انورٹڈ کاماز میں لیجیے گا ملک بھر میں پھیلے ہوئے درجنوں انقلابی جو تھے نا، کو 25-30 لاہور کو 25-30 پشور کو 10-12 ایبٹ آباد کو 8-10 جڑے نے وہ شیخ پورے کے کول کے تھے، وہ سب کو انہوں نے پھر اپیل کی کہ بہت مشکل پڑ گئی ہے، دیکھیں آپ واپس چلے جائیں، ملک جو ہے نا بڑے مشکل میں آ گیا ہے تو آپ واپس چلے جاتے۔ وہ بھائی انہوں نے مطلب اللہ موقع دے جڑے بیچارے پھنسے سن کہ یار یہ تو بنی گلا بیٹھا ہے، اسی خام اتنے پھنسے ہیں۔ خان صاحب نے رات جب خطاب کیا تو ان کے چہرے پر بے بسی تھی سر، ان کے چہرے کے اوپر ایسے تھا جیسے مطلب کسی نے باقاعدہ جڑا نا بہت زیادہ بندہ دل ٹوٹے رہا ہے نہیں جانتا کسی کا، جس طرح کہ بہت امید ہوتی ہے کسی کو کہ یار جو بھی ہو جائے میں ہیگا تے اپنا لاڈا لانا یار میں نہ نہیں انج ہونے لگا، اور پھر ویسے ہو جائے تو پھر بندے کو تکلیف تو بڑی ہوتی سر اندر سے۔ ان کے چہرے پہ یہ لگ رہا تھا مجھے، اور شیب ان کی بڑی ہوئی تھی، نیلے رنگ کا پائن نے وہ شلوار قمیض پایا سی، اسی طرح دی ویسٹ کوٹ پائی سی، اور کوشش یہ کر رہے تھے کسی طرح یہ تاثر دینے کی کہ میں بہت زیادہ پیروں سے کھلوتا تو میں نے پریشانی کوئی نہیں کی، جیسے جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ جناب میں اب ان چوروں کے پیچھے ہوں، میری جب تک زندگی ہے جی میں انہوں نہیں چھڈاں گا، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں۔ جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں نے تو ویسے بڑا ہنسا آتا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ان کو کہ وہ کس حد تک جہاد میں بلیو کرتے ہیں اور کس حد تک وہ فساد میں بلیو کرتے ہیں، تو میں اس لیے میں نے تو ہنسا آتا ہے، آپ کا پتہ نہیں کیا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ کل عمران احمد خان صاحب نے بہت ساری باتیں کی، ساری کہانی رپیٹ کی کہ جناب جو ہے یہ مافیا ہے، یہ مافیا میرے خلاف ہوا ہے، یہ جو الیکشن کمشنر ہے چیف الیکشن کمشنر یہ میرے خلاف ہے، اور یہ تو ملازم ہے شریف فیملی کا، اور نواز شریف چور ہے، زرداری توشہ خانہ میں سے گاڑیاں لے گیا ہوا ہے، نواز شریف گاڑیاں لے گیا ہوا ہے، حالانکہ گاڑی لے کے نہیں جا سکتے۔ اس طرح کی انہوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن ایک بات نہیں کی پائن نے، جو بات جس کی وجہ سے پائن جڑے نے گھر گئے نے، جس کی وجہ سے ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر مقدمہ درج ہوگا، مطلب ابھی تک نہیں ہوا میرے خیال میں، لیکن وہ مقدمہ درج ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ آرڈر ہے کہ مقدمہ درج کیا جائے، وہ کرپٹ پریکٹسز کا مقدمہ، جال سازی کا مقدمہ، جھوٹ بولنے کا مقدمہ یہ ان کے اوپر درج ہونے ہیں۔ تو وہ بھائی صاحب نے نہیں بتایا، پائے نے کڑی دا صاحب دیو، وہ کڑی جڑی چوری دی سی وہ کدھر گئی؟ میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دوں یہ گھڑی کا معاملہ کیا ہے۔ امداد سوملو صاحب نے سب سے پہلے خبر بریک کی تھی سر، پاکستان کے سوشل میڈیا ہو یا فارمل میڈیا ہو کسی کو نہیں پتا تھا کڑی واردات دا۔ یہ امداد سوملو صاحب ہمارے دوست ہیں، سندھی ماڑو جنہیں میں کہتا ہوں، اور میری ان کے ساتھ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ محبت ہے، وہ انہوں نے خبر بریک کی تھی۔ اچھا اب اس خبر کے بعد اگلی جو خبر پھر دوبارہ انہوں نے بریک کی تھی وہ سارا فساد کا جڑ جو ہے وہ خبر بنی جا کے، اور وہی اصل خبر تھی۔ محمد بن سلمان صاحب نے نا سر ایک گھڑی ان کو کی اپنا تحفے میں دی،
ये एक मुस्लिम लीग नून वालों ने ना पूरी एक क्या कहते हैं कार्टून टाइप कहानी बना के ना पूरी की पूरी। अब उसका एक ख़ास मखसूस नाम होता है, वो मुझे भूल गया है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उसको रीट्वीट किया हुआ है, आप उनके ट्विटर के अकाउंट के ऊपर उसको देख सकते हैं जाके। 1 मिनट 56 सेकंड की वो पूरी कहानी है। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ये जब पहले दौरे पे गए तो मोहम्मद सलमान साहब ने उनको एक वो दी जनाब, घड़ी दी, बड़ी ज़बरदस्त, बरदर मुल्क के वज़ीर आज़म को। ए भाई उन्होंने वो घड़ी जड़ी है वो तोशाखाना में जमा नहीं करवाई। असूल ये है कि आप उस घड़ी को तोशाखाना में जमा करवाते हैं, वो आगे से फिर उनको ये ख्वाहिश का इजहार करता है प्राइम मिनिस्टर या जो भी जिसको मिली होती है कि सर मैं चाहना है घड़ी मैंने मिल जाए, तो वो कहते हैं ओके हम इसकी असेसमेंट कर लेते हैं कि ये मार्केट में किस प्राइस पे होगी। वो जिस प्राइस पे की वो असेसमेंट करते हैं उस प्राइस का आपको 20% 30% जो भी परसेंटेज तय है वो आप वहाँ पर जमा करवाते हैं और घड़ी अपने पास रख लेते हैं। यहाँ तक तो सारा कुछ है लीगल। शुरू से जो गैर कानूनी काम शुरू हुआ ना वो ये था कि इन्होंने घड़ी वहाँ पे जमा ही नहीं करवाई और फिर इन्होंने कहा जी कि मैंने वो घड़ी मुझे पसंद आ गई, वो मैंने रख ली और जनाब उसकी उन्होंने फ़र्ज़ करें, अब मैं अमाउंट जो है वो एग्जैक्ट मेरे पास इसका नहीं है, लेकिन उसकी अमाउंट इन्होंने कहा जी कि फ़र्ज़ करें वो 1 करोड़ की थी, तो इन्होंने कहा जी मार्केट में 1 करोड़ की थी, तो ये 20% मैंने आपको जमा करवा दिया ज़रूर, ठीक है, क्योंकि 20% मैं दे के रख सकता तो घड़ी में रख ली। वो बेचारे की मुलाजम प्राइम मिनिस्टर वक़्त दा हुक्मरान और जनाब वो एक इशारे दे उत्ते नैब दा चेयरमैन जड़ा वो कन्न फड़ के बैठका लानी शुरू कर दे, ठीक है, जिदे मर्जी बाथरूम में कैमरा ला दे, जिदे मर्जी बेडरूम में कैमरा ला दे, जिसको मर्जी गिरफ्तार करवा दे, जिदा मर्जी स्विच ऑफ कर दे। तो इतनी ज़्यादा ताकत थी इमरान खान की, ते वो जो तोशाखाना का भाई होएगा वो बेचारे की की औकात सी है कि वो इमरान खान के बोल जाए, लिहाजा वो चुप जे करके। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ ये जो सरकारी लोग होते हैं ना ये रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये रिकॉर्ड जो है वो इधर उधर होने देना, उन्होंने कल अपनी गर्दन बचानी नहीं होती, वो रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। अच्छा जी, वो मुखबरी हो गई एक सहाफ़ी साहब को, उनका नाम वो राना साहब हैं, मेरे जैसे उनका नाम भी निकल गया माजर के साथ, राना साहब हैं, उनको मुखबरी हो गई। राना साहब ने दरख्वास्त दी कि जनाब वो तोशाखाना में जितनी कुछ चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने ले दी हैं वो भाई सन तफसील दे दो तहफ़ की, और कहीं तफसील नहीं मिलेगी। फिर वो जो एक कमीशन होता है वहाँ पर चले गए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत वो कमीशन बनता है, इन्फॉर्मेशन कमीशन उसे कहते हैं। वहाँ पर चले गए, वहाँ से भी उनको जवाब दिया गया कि जनाब वो आपको नहीं दी जा सकते क्योंकि कौमी सलामती का बहुत अहम मामला बन जाएगा। राना साहब भी बाज वही ना आए पाए ना, वो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब गए तो वहाँ पर भी तोशाखाना वालों की तरफ से यही जवाब वहाँ पर आया। अब उस बंदे ने भी पीछा ना छोड़ा। इस दौरान खान साहब नूं होर घड़ियाँ और तोहफे लभदे रहे, खान साहब वो जेब विच पाते गए। अच्छा, अब इन्होंने जो गलत हरकत की हुई है वो ये की है कि 20% जमा करा के आप ही असेसमेंट लाई 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, हालांकि बताने वाले बताते हैं कि वो 15-20 करोड़ रुपए की घड़ी थी। उस घड़ी को इन्होंने पिंकी पीरनी के थ्रू बेचा उसी ज्वेलर के पास जिस ज्वेलर से मोहम्मद बिन सलमान साहब ने बना कर घड़ी इनको तोहफा दी थी। वो सलमान साहब ने कहा यार घड़ी मैंने वापस कर दो, ज्वेलर से कहा, तो ए पैसे जड़े ने एवं दे दे। तो वो फर्ज करे 20 करोड़ की घड़ी थी, सर भाई ने 1 करोड़ दस के 20 लाख तो जमा कराया, बाकी पैसे सारे जेब पा ले। ए गल नहीं दसदा इमरान खान, बाकी सारी गल्लां दसी जगह, वो भी चोर है, वो भी डाकू, वो भी खा गया, वो भी खा। ओ भाई तू अपना हिसाब देना है, लोकी चोर डाकू होणगे, तू अपना हिसाब दे, पहले अपने आप को तो आप ईमानदार साबित कर देना खान साहब, उसके बाद दूसरों की बात आएगी। जरदारी साहब ने गाड़ी ली होगी तो गाड़ी का वो आप ही हिसाब किताब देंगे, तू उन्होंने जेबा का मामा लगना है, तू उससे कर्ज क्यों पे आया? अपना हिसाब दो भाई, आपने घड़ी ली कि नहीं ली, असेसमेंट बनी किसने की असेसमेंट, वो सारा हिसाब तब ला के 58 तोहफे लिए भाई इन्होंने। और हालत इनकी ये है कि वो पेंटिंग होती हैं जो दीवारों पे लगाने वाली, वो तक तोहफे से ले गया भाई, अंदाज़ा लगाए इनका। वो कफ लिंक्स ले गए, बॉल पेन ले गए, वो यही समझ के ले गए कि सोने देने, हालांकि तो सोने का पानी फिर रहा है सिर्फ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये खान साहब हैं जो खुद को ईमानदारी
کا پتہ نہیں کیا مینار سمجھتے ہیں، اور لوگ جو ان کے چاہنے والے ہیں، ظاہر ہے فین کلب ہے، وہ ان کو بہتر بھی سمجھتا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے نہیں بتائی، اور پھر انہوں نے اینڈ پہ اپیل یہ کی خان صاحب نے کہ جناب درجنوں جو پھیلے ہوئے ہیں انقلابی وہ گھر چلے جان، اور جناب قوم بڑی پریشان ہے، لیکن میں کال دوں گا، اور میں کال دوں گا تو جناب وہ کال جو ہے وہ پھر لگ پتہ جائے گا، اور پتہ نہیں کدوں کال آنی پائیں۔ باہر ابھی تو گفتگو ہی ہو رہی ہے، کل 3 مسلسل میٹنگز ہوئی ہیں، اور یہ میٹنگز ہو رہی ہیں بنی گالہ کے اس ایریا میں جہاں پر پولیٹیکل لوگوں کو جانے کی اجازت ہے، لیکن ایک بنی گالہ چونکہ 300 کنال پہ پھیلا ہوا ایک باقاعدہ بہت بڑا رقبہ ہے اور بہت بڑا محل ہے، تو اس کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر بغیر اجازت کے عمران خان صاحب بھی نہیں جا سکتے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان ایریاز کے اندر جادو منتر، وہ جنتر منتر جو ہے نا پوائن روجتے ہیں۔ اچھا وہاں پر سر مجھے بتایا گیا جی وہاں پر سفید مرچ، کالی مرچ اور سرخ مرچ جو ہے نا وہ تو چھڑکاؤ جا رہی ہے وہاں پر سر، جو ہے اپنا جو برائلر ہے، برائلر وہ جناب اس کو جلا کر، برائلر کو جلا کر تو اس کو مختلف درختوں کی ٹہنیوں پہ رکھا جا رہا ہے ساڑن تو بعد۔ اچھا اب یہ مجھے تو آپس کی بات ہے ہنسی والی گلاں لگ رہی ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا برائلر والی بات جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بھی کی تھی، وہ جس وقت وہ عمران خان ابھی پرائم منسٹر تھے اور وہ آگے سے شہباز شریف صاحب دی انٹری ہو رہی تھی بطور پرائم منسٹر، تو وہ انہوں نے ایک انٹرویو میں بات کی تھی، شاید آسمہ شرائع صاحبہ کے پروگرام میں کی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ برائلر پائن ساڑے جا رہے ہیں۔ اچھا پھر وہ مجھے بتایا گیا جناب وہاں پر کہ جو کچھ ایسے ہیں درخت جن میں کچھ لوگوں کی تصاویر بنا کے تو ان میں سوئیاں چبھو جاتی ہیں، اور سوئیاں چبھو کے جو ہے ان کو درختوں میں کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا ہے۔ ہری مرچیں جو ہے ان درختوں کے ارد گرد یوں دائرہ بنا کے گاڑ دی جاتی ہے زمین کے اندر۔ اس طرح کی باتیں لوگ بتا رہے تھے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ان کو ان چیزوں کا نا شوق بہت ہے کہ معلوم کریں، لوگوں نے شوق ہوتا ہے پائے نا۔ میں انہوں نے پوچھا، میں کہا یار تم نے دس اے گلاں پتہ لگ رہی ہیں انج ہوندا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اس سے بھی مزیدار باتیں ہوتی ہیں، عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو جادو کرنے والا ہوتا ہے اس کو الٹا لٹکنا پڑتا ہے درخت کے ساتھ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی خوفناک چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں ایک تو ظاہر ہے کہ خان صاحب کے اوپر جو سایہ بد پڑا ہوا ہے کوئی یعنی انہوں نے نظر جی لگ گئی سمجھ لو، ہیں جی میں نے تو اتنا کی پتا نظر لگ جاتی، تو وہ انہوں نے جڑا کوئی سایہ سویا ہوا ہے ایک تو وہ ہٹ جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے مخالفین ہیں، جو کوئی بھی مخالفین ہیں انہوں نے اوپڑی پائے گی پائیں، اور عمران خان سارے کرائسس جو نکل جائے گا۔ یہ اس سارے جادو منتر کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ مقصد یہ ہے۔ اب پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ یہ جادو منتر کے ذریعے عمران خان بچ جائیں گے نہیں بچیں گے، ان کی تحریک جو کوئی وہ چلا رہے ہیں پتہ نہیں کاری تحریک ہے، ویسے میں نے تحریک نہیں سمجھ آئی، لیکن چلیں جو بھی تحریک ہے اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے، ویسے تحریک ان کی ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح وہ پرائم منسٹر آف پاکستان دوبارہ بن جائیں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس میں کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے مجھے نہیں پتہ، لیکن آپ اس بات کو ذرا سوچیں کہ سر یہ کہانیاں، یہ گفتگو جھوٹ ہوگی، سب کچھ غلط ہوگا، لیکن یہ کس کے بارے میں ہو رہا ہے یار؟ یہ آج سے تو نہیں ہو رہی باتیں، یہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہو رہی ہیں جو ہمارے ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، 21ویں صدی کے پاکستان کا، ایٹمی پاکستان کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص رہا ہے جس کے گھر کے اندر یہ حرکتیں لوگ بتاتے ہیں کہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، تو سر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دنیا سر چانا تو نکل کے مریخ تے پہنچ گئی، مریخ تو ہوں پائے پتہ نہیں کہڑا نواں سیارہ لبھی پھر دی ہے، اسی درختاں نہ پٹھے لٹکے پے ہیں، تو پھر اسے ساڈی اے حال ہوئے گا، تو پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ پھر کوئی ایسا جادو منتر کرو سر کہ یہ جڑی گیس ہے نا، یہ جڑی سانوں نہیں لبھی پئی کسی پاسوں، وہ قطر نہ جڑے کسی ہور نوں ویچے نے نا، جڑے اپنا کی ہوندے نے شپ، ٹھیک ہے، گیس دے LPG دے یا LNG دے، وہ پائے اتوں آئیں گھومن تو ساڈے پاسے آ جان،
اور ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਪੇ ਉੱਪੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਇੰਝ ਦਾ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਕਰੋ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਇੰਝ ਦਾ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ इमरान खान जड़ा वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए। तो जे वज़ीर आज़म बन के भी यहाँ पर गैस नहीं मिलनी और पेट्रोल और गैस की कीमतें आसमान पर जानी और आम आदमी की ज़िंदगी तंग होनी है, तो भावें फिर जिया बनया जिया ना बनया। तो कुछ इस तरह का सीन सोचना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना वो लगे हुए हैं भाई। अब मुन्ना भाई पता नहीं किस तक गल पहुँचेगी। फ़िलहाल तो उनका चेहरा उतरा हुआ है, आवाज़ जो है वो बिल्कुल रूहानी है, अथरू जड़े ने बिल्कुल इत्थे अड़े पे ने, तरले पाने वाली हालात ने होते कि किसी तरीके दे नाल किसी नूं उत्ते प्यार आ जाए और जनाब दोबारा सीने ला ले ठा करके और चीज़ें आगे की उनके लिए बेहतर हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। अब फिर भी सर जादू मंत्र हो रहा है, पता कोई नहीं है भाऊ जी, ऐसे कुछ भी हो सकता है। मेरे पास जो इतलात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपको बता दिया। आप तो से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने मिलते के लिए।